السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی مال میں ترقی، ہر خریداری میں منافع اور ہر کاروبار میں برکت کا سبب بنے گا، چاہیے وہ گاڑی ہو، پلاٹ ہو، گھر ہو یا کوئی بھی جائز کاروبار۔ یہ وظیفہ خود قرآن مجید کی آیات ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے یہ رب رحیم کی طرف سے، ان کے لیے فرمان ہے۔ اور آج ہم اس آیات کو تیرے با ہدف کے اصول کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی اپنی ہدف، مطلوبہ منافع یا چیز کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ اسلام نے مال کو زندگی کی ریل قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی مال کو قیامی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ لیکن منافع صرف تب حلال اور بابرکت ہوتا ہے جب کمائی حلال ہو، سود، جھوٹ، دھوکہ اور حرام سے بچا جائے، اللہ پر توکل ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے وظائف کو اپنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کمائی تاجروں کی ہے جو سچ بولے، وعدہ پورا کرے اور امانت دار ہو۔ آج ہم جو وظیفہ پڑھیں گے وہ انہی شرائط کے ساتھ آپ کی مال میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ آیات سورہ یاسین کی ہے جو قرآن کا دل کہلاتی ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ جنت کی اہل کو سلام کرتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس دنیاوی برکت اور منافع کے لیے بھی آزمایا ہے۔ کیوں یہ وظیفہ خاص ہے؟ لفظ سلام میں ہر آفت، نقصان اور برائی سے حفاظت ہے۔ حدیث میں ہے سلام پھیلاؤ، سلامتی پاؤ۔ جب آپ اپنی مال یا کاروبار پر اللہ کا سلام پڑھیں گے تو وہ سلامتی کے ساتھ بڑھے گا۔ لفظ رب الرحیم میں رحمت اور وسعت ہے۔ رحیم کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا۔ جب آپ رحیم کے نام سے مانگیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا جس کی آپ امید رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیات اس وظیفے کے ساتھ مل کر آپ کو ایسی جگہوں سے رزق دے گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لفظ با ہدف یعنی نشانی کے ساتھ آپ کو اپنا ہدف واضح کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر دل میں یہ نیت کرے، یا اللہ میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں، اس میں مجھے منافع عطا فرما، یا میرے اس کاروبار میں ہر ماہ کی ترقی ہو۔ ہر صبح اور شام 21 مرتبہ پڑھے سلام قولا من رب الرحیم۔ جب بھی کوئی چیز خریدنے جائے، گاڑی، پلاٹ، گھر یا کاروباری سامان، خریداری سے فوراً پہلے 3 مرتبہ پڑھے، پھر بسم اللہ کہہ کر خریداری کا ارادہ کرے۔ کاروبار کے آغاز میں 11 مرتبہ پڑھے، پھر اپنی کام کا آغاز کرے۔ ہدف کو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، مثلاً پڑھنے کے بعد یوں دعا کرے اللہم اجعل فی ہذہ المال برکہ وفی ہذہ التجارۃ ربحا ومن عندک سلاما ونجاحا۔ یہ وظیفہ صرف حلال کمائی اور حلال چیزوں کے لیے ہے۔ سود، چوری، ڈکیتی یا کسی حرام کاروبار میں یہ پڑھنا الٹا نقصان دے گا۔ جب علماء کرام نے فرمایا کوئی بھی وظیفہ تب مقبول ہوتا ہے جب یہ 3 چیزیں ہو: توکل علی اللہ، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، مکمل بھروسہ اللہ پر رکھے، نہ کہ دکاندار، مارکیٹ یا اپنی عقل پر۔ جب آپ وظیفہ پڑھیں تو یقین رکھیں کہ اللہ منافع دینے والا ہے۔ درود شریف کا ورد: من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ اس وظیفے سے پہلے 3 بار درود شریف اور بعد میں 3 بار درود شریف پڑھے، اس سے قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ جب بھی آپ کو اس وظیفے سے منافع ملے، اس میں سے تھوڑا سا راہ خدا میں دے، یہ مزید برکت کا سبب ہے۔ آج ہم نے سیکھا، اللہ نے ہمیں ایک عظیم وظیفہ دیا، سلاما قولا من رب الرحیم۔